یہ بتائیے گا صاحب، ہمارے ہاں مختلف حلقوں میں جب بحث ہوتی ہے تو ایک نقطہ نظر یہ سامنے آتا ہے کہ لیڈر، چاہے وہ سیاسی لیڈر ہو، وہ مذہبی لیڈر ہو، کوئی سماجی لیڈر ہو، ایک ہے اس کی ذاتی زندگی، اس کی ترجیحات، اس کے نزدیک جو اس کی پرسنل لائف ہے، اور ایک ہے اس کی سوسائٹی کی طرف کنٹریبیوشن۔ تو ہمیں جس چیز کو دیکھنا ہے وہ یہ ہے کہ اس کی جو ہم سے متعلق ہونے والے نظریات ہیں اس پر تو ہم بات کریں گے، باقی پرسنل لائف کسی کو کی ڈسکس کرنا یا اس کو زیر بحث لانا، بالخصوص سیاسی لیڈروں کی، اس کے بارے میں ہمیں نہ صرف یہ کہ دین اجازت نہیں دیتا بلکہ عملی طور پہ بھی یہی ہونا چاہیے، اس لیے کہ پرسنل لائف ایک بالکل الگ چیز ہوتی ہے اور اجتماعی زندگی اور معاشرے کے لیے دیے جانے والی زندگی الگ ہوتی ہے۔ تو آپ سے سوال میرا یہ ہے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان دو چیزوں کو الگ کر کے ہم کسی شخص کی کنٹریبیوشن کو دیکھ سکتے ہیں؟ جب وہ دنیا سے رخصت ہو جائے گا اور اس کے کنٹریبیوشن پر کوئی گفتگو کرنی پڑے گی تو الگ کر کے کر لیں گے، لیکن اسلام کی تعلیم تو یہ ہے کہ انسانی شخصیت کو آپ دو دائروں میں بانٹ ہی نہیں سکتے۔ اسی وجہ سے یہ اصول قائم کیا گیا ہے کہ عام افراد کی آپ غیبت نہیں کریں گے، ان کی برائیوں کو آپ نمایاں نہیں کریں گے، ان پر پردہ ڈال دیں گے، لیکن لیڈر، علماء، جو لوگ سوسائٹی کی رہنمائی کے لیے اٹھے ہیں، ان کے ساتھ لوگوں نے وابستہ ہونا ہے۔ ان کے اقدامات سے یا علم پر اثرات پڑنے ہیں یا عمل پر اثرات پڑنے ہیں، قوموں کی پوری زندگی ان کے ہاتھ میں جانی ہے۔ تو ان کی ذاتی زندگی کو کیسے نظر انداز کیا جا سکتا ہے؟ اور یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ذاتی زندگی میں ایک آدمی جھوٹا ہو، بددیانت ہو، اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرنے والا ہو، بے لگام جنسیت کا مریض ہو، اور وہ اجتماعی زندگی میں بڑا کوئی کارنامہ انجام دے دے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے تسلیم نہیں کیا، ورنہ اللہ کے رسول کی ذاتی زندگی کو جب موضوع بنایا گیا تو جواب دے دینا چاہیے تھا یہی۔ اتنا اہتمام کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ بتا دینا چاہیے تھا کہ ان کی تعلیم پر نظر کرو۔ اچھا، آپ ایک عالم کے بارے میں اس اصول کو تسلیم کریں گے کہ وہ اپنی ذاتی زندگی میں جیسی چاہے حرکات کا ارتکاب کرتا رہے، ہم تو اسے دین سیکھ رہے ہیں؟ آپ کا ضمیر مطمئن ہوگا، کرنے کے لیے تیار ہوں گے؟ یہ آپ کو معلوم ہے کہ یہاں ایک واقعہ پیش آیا ایک شخص کی ذاتی زندگی کا، کیا لوگوں کا رد عمل یہی تھا؟ تو اگر آپ وہاں گوارہ نہیں کرتے تو آپ سیاست میں کیسے کریں گے، قیادت میں کیسے گوارہ کریں گے؟ یہ بات ہی درست نہیں ہے۔ انسان کی پوری زندگی بحیثیت مجموعی پاکیزہ ہونی چاہیے۔ اگر وہ لیڈرشپ کے منصب پر آیا ہے، قیادت کے منصب پر آیا ہے، اس میں یہ بات بالکل درست ہے کہ کوئی انسان پیغمبر نہیں ہوتا۔ ایک پیغمبر ہی سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ آخری درجے میں صادق اور امین ہو، اور پیغمبر کے درجے میں انکا لعلی خلق عظیم، قرآن مجید نے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا ہے تو یہیں سے پیش کیا ہے نا، تو وہاں یہ ٹھیک ہے کہ ہر چیز درست ہونی چاہیے، ورنہ پیغمبری کے بارے میں تو لوگ ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھائیں گے، لیکن عام لیڈروں کے بارے میں مجموعی رویہ دیکھنا چاہیے۔ تو مجموعی رویہ دیکھنا، لیکن یہ کہ یہ تقسیم کر دینا کہ ایک شخص جو اپنی ذاتی زندگی میں لوگوں کی آبروؤں پر حملے کر رہا ہو تو آپ کا خیال یہ ہے کہ وہ اجتماعی زندگی میں کوئی کردار ادا کرے گا، یہ تو اپنے آپ کو اندھا کر دینے کے مترادف ہے۔ اسلام کی یہ تعلیم نہیں ہے۔ ہمارے ہاں لیڈرشپ کے بارے میں بھی اس کو گوارہ نہیں کیا جا سکتا۔ رسول اللہ نے یہی نمونہ پیش کیا جب وہ حکمران ہوئے، یہ میرا گھر ہے اور لوگوں کے سامنے کھلا ہوا ہے۔ یہ معلوم ہے کہ گلی میں کھڑے ہوئے بھی اگر کسی شبہ کا امکان ہوا تو کہا کہ ذرا قریب آؤ، یہ دیکھ لو، یہ میری بیوی حفصہ ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ آپ کے بارے میں ہم کوئی بری رائے قائم کریں گے؟ فرمایا کہ نہیں، شیطان ہر شخص کے اندر موجود ہوتا ہے، میں نہیں چاہتا کہ اس طرح کا کوئی شبہ بھی پیدا ہو جائے۔ تو انسان کی ذاتی زندگی، انسان کی اجتماعی زندگی، ان سب کے مجموعے کے لحاظ سے رائے قائم کرنی چاہیے، لیکن ان کو دو حصوں میں بانٹ کے رائے قائم کرنی چاہیے۔ پھر آپ تاریخ کا تجربہ اٹھا کر دیکھ لیں، کوئی ایک مثال بھی اس کی نہیں ہے کہ وہ آدمی جو اپنی ذاتی زندگی میں سیاہ تھا وہ دنیا کو کوئی روشنی دے سکا ہو۔ کوئی امکان نہیں ہے اس بات۔ انصر، جو ہم دیکھتے ہیں مغربی ممالک میں بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑی بڑی ایجادات کرتے ہیں، انسانیت کی انہوں نے خدمت کی ہے، آلات بنائے ہیں، سائنس کی ترقی ہوئی ہے، مطلب شراب بھی پی رہے ہوں گے، ان کے ساتھ آزادانہ جنسی تعلق کے لیے انہوں نے خواتین کے ساتھ بھی تعلقات استوار کیے ہوں گے، لیکن معاشرے کی کنٹریبیوشن کو آپ دیکھیں تو وہ تو بے مثل ہے۔ اب ایک ماہر معیشت اگر کوئی معیشت کی تھیوری دیتا ہے اور ذاتی زندگی میں وہ اخلاقی طور پہ کرپٹ ہے
تو مجھے تو اس کی معیشت کی تھیوری سے فائدہ ہو رہا ہے، مجھے اس کی اخلاقی زندگی سے کیا فائدہ؟ ہاں، پھر آپ نے دو چیزوں کو ملا دیا. اس نے اپنے آپ کو سوسائٹی کی لیڈرشپ کے لیے پیش ہی نہیں کیا، اس نے اپنے آپ کو ایک علمی خدمت کے لیے پیش کیا. اس لیے میں نے مذہب کی مثال دی کہ مذہب میں آپ کسی علمی خدمت کے لیے نہیں پیش کرتے اپنے آپ کو. یعنی جب ایک آدمی مذہبی علوم میں کام کرتا ہے تو وہ محض کسی علمی خدمت کے لیے پیش نہیں کرتا، بلکہ وہ مذہب کی نمائندگی کر رہا ہوتا ہے. اسی طریقے سے جب ایک آدمی قوموں کی قیادت کرتا ہے یا ملکوں کی قیادت کرتا ہے یا سیاست میں کوئی خدمت انجام دیتا ہے تو اصل میں اس سے لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنا ہے. یہاں اخلاق کی وجود ہی زیر بحث آنا ہے، آپ کی کسی فن یا علم میں مہارت زیر بحث نہیں آنی. تو سائنٹسٹ کے معاملے میں تو میں یہ گوارہ کروں گا اس لیے کہ اس کا میرے ساتھ قیادت کا تعلق ہی نہیں ہے. ایک علم کا ماہر ہے، اچھی بات ہے، علم سیکھ لیں گے اس سے. قیادت کے منصب پر، عالم بھی قیادت کے منصب پر ہوتا ہے، لوگوں کی رہنمائی کر رہا ہے، لوگوں کو یہ بتا رہا ہے. البتہ اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میرا تو کوئی اس دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ میں اس کو مانتا ہوں، البتہ میں اس کے فلاں فن کا عالم ہوں، تو یہاں بھی میں کوئی تقاضا نہیں کروں گا. یعنی اپنے آپ کو کس حیثیت سے آپ پیش کر رہے ہیں. تو آپ جب لوگوں کی قیادت کے منصب پر فائز ہیں تو آپ کی پوری شخصیت کو دیکھا جائے گا، آپ کا گھر بھی، آپ کے باہر بھی، آپ کی ذاتی زندگی بھی، ہر چیز زیر بحث آئے گی. اور یہ بالکل ٹھیک ہے کہ ہمیں کسی شخص کے معاملے میں کوئی رائے قائم کرتے وقت اس کے مجموعی رویے کو دیکھنا چاہیے. مجموعی رویہ یعنی ذاتی حیثیت سے بھی اور باہر کے معاملات میں بھی، اس کے اپنے علم کے لحاظ سے بھی، اس کے اعمال کے لحاظ سے بھی. بحثیت مجموعی، اس میں کیا مطلب ہے بحثیت مجموعی کا؟ کچھ غلطیاں ہوں گی، کچھ کوتاہیاں ہوں گی، وہ یہاں بھی ہوں گی، اندر بھی ہوں گی، باہر بھی ہوں گی. دیکھا جائے کہ اس میں غلبہ کس چیز کا ہے. اگر غلبہ خیر کا ہے، غلبہ توجہ اللہ کا ہے، غلبہ اعلیٰ اخلاقی اصولوں پر پابند رہنے کا ہے تو آپ اچھی توقع کر سکتے ہیں اور دنیا میں یہی حاصل ہوتا ہے. لیکن یہ کہ آپ ایک لائن لگا دیں، یہ قیادت میں نہیں قبول کیا جا سکتا. علوم فنون کا معاملہ بالکل الگ ہے. میرے گھر میں ایک آدمی بجلی ٹھیک کرنے کے لیے آیا، اس کا کردار دیکھنے سے مجھے کیا دلچسپی ہے؟ بھائی وہ بجلی کا کام ٹھیک کرے گا، بہت اچھی بات ہے. قیادت میں یہ نہیں ہو سکتا. قیادت میں انسان اصل میں اپنے پورے وجود سے نمونہ بن رہا ہوتا ہے. ایک لیڈر کی زندگی کے اندر اگر کسی درجے میں بھی کوئی فضولیات ہیں، لغویات ہیں، وہ پورے معاشرے کے اندر سرایت کرتی ہیں. وہ لوگوں کے اندر ان چیزوں کی حساسیت ختم کر دیتی ہیں. وہ اسی طریقے کا ایک ثنویت کا اصول لاگو کر دیتی ہیں. علماء اگر اس طرح کی بات کریں تو وہاں یہی ہوتا ہے. ابھی ایک مفتی صاحب ہیں آپ کے ملک میں، میں کسی کا نام لینا پسند نہیں کرتا، کیوں ان کی یہ ساری چیزیں زیر بحث لا رہے ہیں آپ؟ اس لیے کہ جو ایک عالم رہنمائی کے مقام پر کھڑا ہے وہ محض کسی علم کی خدمت نہیں کر رہا. یعنی یہ نہیں کہ وہ نحو پڑھا رہا ہے یا صرف کے اوپر تقریر کر رہا ہے. عالم کی حیثیت سے کھڑا ہے یا لیڈر کی حیثیت سے کھڑا ہے. یہاں کوئی تفریق گوارہ نہیں کی جا سکتی. ہر آدمی جو اس میدان میں آتا ہے، ہمارے محدثین نے بالکل ٹھیک کہا کہ آپ جب اس میدان میں آ کر کھڑے ہوں گے تو آپ کی غیبت لازم ہو جائے گی. آپ کے عیوب بتائے جائیں گے لوگوں کو تاکہ کوئی آپ کے فریب میں نہ آئے.